إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 131 ہے سورۃ الحج کے اعتبار سے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 35ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس سے پہلی والی آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے وبشر المخبتین، المخبتین کون ہیں، ان کی چار صفات اللہ نے اس آیت کریمہ میں بتائے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ جو پہلی صفت ہے اس سے متعلق ہم نے تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ان بقیہ 3 صفات سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصابرین علی ما اصابہم، والصابرین علی ما اصابہم، اس کی تفسیر کرتے ہوئے مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ کے حوالے سے مقاتل ابن سلیمان نے جو اس کی تفسیر میں کہا ہے، ان کا یہ قول موسوعۃ التفسیر الماثور میں، یعنی ان کی تقریباً تفسیر اس میں منقول ہے، اس میں نقل کی گئی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ والصابرین علی ما اصابہم یعنی علی من امر اللہ، اللہ رب العالمین کی جو فرامین ہے، اللہ رب العالمین کی جو شریعت ہے، اللہ رب العالمین کا جو دین ہے، اللہ کے جو اوامر ہیں، اللہ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا، جس سے روکے ہیں، اس چیز کو اپناتے ہوئے اس دوران جو تکلیف بھی ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی تقدیر سے رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اسی لیے امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا اپنی سند سے، جسے شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ والصابرین علی ما اصابہم یعنی فی شدت من امر اللہ، اللہ رب العالمین کی شریعت میں جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، یعنی اللہ کا جو دین ہے، اللہ کے دین کو اپناتے ہوئے، اللہ کے دین کو قبول کر کے اس پر عمل کرتے ہوئے، جس طرز کی بھی جس نوع کی بھی مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کو اللہ رب العالمین کے لیے قبول کرنا، اللہ رب العالمین کے راضی ہو جانا، اللہ کے لیے اس کو جھیلنا، سہنا، اور جو ہے مطلب پورے شرح صدر کے ساتھ اس کو اپنانا، تو یہ بہت ہی عمدہ صفت ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، کہا کہ وما نالہم من مکروہ فی جنبہ، فی جنبہ یعنی فی طاعت اللہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرمانبرداری میں جو بھی مشقت ہوتی، تکلیف ہوتی ہے کسی بھی طرح کی، چاہے عبادات میں، معاملات میں وغیرہ وغیرہ، اپنوں سے اور جو ہے قوم کے لوگوں سے، یا بدنی اعتبار سے، کسی طور پر بھی مالی اعتبار سے جو بھی مشقت اس کو ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اسے قبول کرنا، اللہ رب العالمین کے لیے اسے جو ہے مطلب اختیار کرنا، اور جو ہے کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں کرنا۔ والصابرین علی ما اصابہم، اس سلسلے میں ایک بہت ہی اہم بات کہی ہے، یعنی عربی زبان کا جو اسلوب ہے، اللہ رب العالمین کا جو کلام عربی زبان میں ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے خطیب محمد ابن احمد الشربینی جو 10ویں صدی ہجری کے ہیں، ان کی جو تفسیر ہے السراج المنیر، اور بھی کئی کتابیں ہیں ان کی، علماء شافعیہ میں سے ہیں قاہرہ کے، تو آپ نے السراج المنیر اس تفسیر میں کہا کہ والصابرین علی ما اصابہم میں آپ دیکھو الصابرین یہ اسم ہے، یعنی اسم فاعل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کے صبر کو بتاتے ہوئے اسم کی شکل میں بیان فرمایا، فعل میں نہیں، فعل میں اس بات کو نہیں بیان کیا گیا کہ وہ صبر کرتے رہتے ہیں، کہ وہ اسم کی صورت میں بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے، کہا کہ یعنی الذین صار الصبر عادتہم،
گویا کہ صبر ان کی عادت ہو چکی ہے، گویا کہ وہ مکمل یعنی صابر رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ زمانی اعتبار سے اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، گویا کہ اللہ کی اس اطاعت میں یعنی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں کمی ہوتی ہے، اس کی قلبی کیفیت کے اعتبار سے، اس کی بدنی کیفیت کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ اصل جو ہے، اصل ایمان جو ہے وہ بہرحال اللہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی رہنا، اللہ رب العالمین کی شریعت پر عامل رہنا، اللہ رب العالمین کے دین پر جمے رہنے کی جو بات ہے اس میں تسلسل کی کیفیت رہتی ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، والصابر یہ بات آپ نے کہی ہے۔ بہرحال والصابرین علی ما اصابہم میں ایک بات یہ بھی ہے جو ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہی ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھو ایک کافر کو بھی جو اللہ کے دین پر نہیں ہے یا اللہ کے دین کے مقابل ٹھہرا ہے، وہ بھی اپنی نظریات کے تئیں، وہ بھی اپنے افکار کے تحت جو ہے بہت ساری چیزوں کو، مشکلوں کا سامنا کرتا ہے، وہ بھی جھیلتا ہے، وہ بھی تکلیف اٹھاتا ہے۔ ایک متکبر انسان، اللہ رب العالمین کی شریعت کے مقابلے میں تکبر کیا ہوا شخص، وہ بھی بہت ساری تکلیفیں اٹھاتا ہے، وہ بھی اپنوں کی دوری اختیار کرتا ہے، وہ بھی اپنوں کو گنواتا ہے، مال جو خرچ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ کے دین کے خاطر صبر کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ یعنی علامہ اصابہم، یعنی علامہ اصابہم فی سبیل الاسلام، یعنی ما اوذی فی سبیل الاسلام، یہ اصل چیز ہے کہ اللہ کے راستے میں جو ہے مطلب کسی کو تکلیف ہوتی ہے، ورنہ کسی کو کانٹا چبھتا ہے تو وہ صرف مسلمان ہی کو نہیں چبھتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے میدان میں مسلمان کو جو مشقتیں ہوتی ہیں، بھوک پیاس سے لے کر کے دسیوں چیزیں سے آپ جوڑ سکتے ہیں، ایک باطل پر رہنے والا شخص بھی کچھ مشقتیں برداشت کرتا ہے، لیکن اللہ کے دین کے خاطر جب اختیار کرتا ہے تو اس بنیاد پر اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، جو کہ پوری کائنات کے خالق ہیں رب العالمین، معبود برحق ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اجر ہی اصل اجر کہلاتا ہے، اللہ کی خوشنودی ہی اصل خوشنودی کہلاتی ہے۔ تو ایسے میں اللہ رب العالمین کے دین پر رہتے ہوئے صبر کرنا وہ اصل چیز ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور پھر صبر کی جو کیفیت، صبر کا جو معنی مفہوم شریعت میں ہے وہ، یعنی اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر جو ہے مطلب رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ کہنا، کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے رضامندی ہے، خوشنودی ہے اور محبت ہے اللہ کے دین سے، اور جو ہے پوری رضامندی کے ساتھ اور جو ہے اللہ کے دین پر ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنا، اور جو ہے مطلب یعنی خیر کا معاملہ ہو، شر کا معاملہ ہو، یسر ہو عسر ہو، ہر باب میں شریعت سے متعلق جو ہے حسن ظن رکھنا، اللہ کے دین سے لگاؤ رکھنا، یہ جو ایک چیز ہوتی ہے ایک مومنانہ جسے صبر کہتے ہیں، صبر جو شرعی معنی میں ہے، صبر غیر مسلم بھی جو ہے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن شرعی معنی میں جو صبر ہے اسے اختیار کرنا ہی اصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تو الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ جو مصیبت جو ہے کبھی کافروں کو بھی پہنچتی ہے، لیکن مسلمان کو اللہ کے دین کی خاطر جو پہنچتی ہے اس پر اس کا جو صبر رہتا ہے، اسے جو اللہ نے صابر کہا ہے، وہ اصل مقصود ہے، وہ اصل ہے اللہ سے اجر لینے کے لیے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اس لیے کہ ایک مسلمان کو اللہ کے دین کی خاطر، چاہے وہ اس کی مطلب یعنی اس کی اسلامی لباس، جو اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں جو لباس متعین ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ہو، اپنی وضاحت جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو ہوتی ہے، معاملات اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہوتی ہیں، عبادات ہیں، عقائد ہیں، کل کا کل دین اختیار کرنے میں بحیثیت مسلمان جو تکلیف ہوتی ہے، اس کا نتیجہ اسی کے حق میں بہتر ہوگا ایک مسلمان کے لیے۔ وقتی طور پر لگ رہا ہے کہ اسے، ظاہر میں لگ رہا ہے کہ جو ہے کچھ پیسے نہیں مل رہے ہیں، ظاہر میں لگ رہا ہے کہ اس کے لیے کچھ چیزیں فوت ہو رہی ہیں جو دوسروں کو مل جا رہی ہیں، اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں لگ رہا ہے کہ اسے کچھ کھو رہا ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن حقیقت میں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، نتیجہ اسی کے حق میں ہے، والعاقبۃ للمتقین۔ اس سلسلے میں ایک ایمان افروز بات کہی ہے علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ نے، ان کی جو تفسیر الکبیر ہے اس میں سورۃ التوبہ دیکھو آپ، سورۃ التوبہ جس میں منافقین کی فضیحت ہے، ان کی رسوائی ہے، ان کو جو ہے مطلب بالکل یعنی واضح کر دیا گیا ہے، افشا کر دیا گیا ہے ان کی زندگی کو، کہ وہ کس درجے کی مطلب بدباطن ہوتے ہیں اسلام کو لے کر کے، مسلمانوں کو لے کر کے وغیرہ وغیرہ۔ اس صورت میں آپ دیکھیں نا، غزوہ تبوک کا ذکر ہوا ہے اور اہل اسلام پر جو احکامات اور
جو اللہ نے انہیں فرما برداری کا یعنی جو اس میں ذکر فرمائے ہیں، ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ ایک طرح کی تنگی ہے، ایک طرح کا بوجھ ہے۔ غزوہ تبوک کو ساعۃ العسرہ کہا، اللہ کے رسول نے سبوں کو لے کر کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ تبوک ہی کا معاملہ نہیں ہے، دیگر معاملات بھی اس میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ ظاہر میں ایک طرح کی سختی ہے۔ اور پھر جو 3 صحابہ جو بحیثیت بشری تقاضے کے تحت جو ہے اونچ نیچ کرتے ہوئے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے تھے، آپ دیکھو نا جو ہے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، صادق تھے وہ، صدیقین میں سے تھے وہ، تو ان پر عتاب نازل ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، ڈانٹ جو ہے ہوئی ان کو، اور پھر ایک طرح کا جو ہے ایک ظاہری اعتبار سے ان کے لیے سختی کی جانے لگی، کوئی سلام نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا ان کو، کوئی جو ہے مطلب ان سے تعلق نہیں رکھے گا، بائیکاٹ کیا گیا ان کو، تقریباً کل ملا کر کے 50 دن کا جو ہے عرصہ رہا، جو ایک کٹھن گھڑی تھی ان کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ توبہ میں جو اہل ایمان کے لیے ظاہری اعتبار سے جو سختیاں نظر آ رہی تھیں، اس صورت کے اختتام میں اللہ نے جو بات بیان فرمائی، کیا کہا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، کہا کہ تحقیق کہ تمہارے پاس ایک رسول آ چکے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، جو تم میں سے ہیں، تم اپنے میں سے ہیں، عزیز علیہ، عزیز ای صعب شدید ما عنتم ای ما شق علیکم و آذاکم، یعنی جو بھی تم کو تکلیف ہوتی ہے دینی نقطہ نظر سے، جو بھی تمہیں اذیت پہنچتی ہے، جو چیز بھی تم پر شاق گزرتی ہے، جو وقتی طور پر تمہاری تربیت کے لیے، تمہاری صلاح کے لیے، تمہارے بہتر نتیجے کے لیے اور تمہیں ہمیشہ کی جنت پہنچانے کے لیے، جو تمہیں ظاہری اعتبار سے جو تنگیاں اور جو سختیاں تم پر جو ہے مطلب عائد ہوتی ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ چیز نبی پر بہت شاق گزرتی ہے، اور نبی کیا ہے تمہارے لیے، جو ابن علامہ فخر الدین رازی کے الفاظ میں، ایک طبیب المشفق والاب الرحیم، کہ گویا کہ ایک مشفق باپ جو ہوتا ہے، ایک حاذق طبیب جو ہوتا ہے، رحم دل طبیب ہوتا ہے، وہ آپریشن کرتا ہے اور اندر کا جو مرض ہوتا ہے وہ نکال کے باہر پھینکتا ہے، ظاہر میں لگتا ہے کہ جو ہے وہ سخت دل انسان ہے، اس کا پیٹ پھاڑ رہا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ رہا ہے، اس کی کچھ انگلی کاٹ رہی ہے، اس کا پیر موڑ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن چاہتا ہے کہ یہ چلنے کے قابل ہو جائے، بیٹھنے کے قابل ہو جائے، سننے کے قابل ہو جائے، یہ اچھے سے کھا پیتا رہے، اس کی زندگی بحال ہو جائے۔ ایک باپ جو وقتی طور پر ایک اپنے بیٹے کا کان پکڑتا ہے، اسے زور سے بات کرتا ہے، اسے گھور کر کے دیکھتا ہے، اس کو کبھی اس کو مارتا ہے اس کو، اور کبھی کبھار اس کے لیے کچھ جو ہے مطلب پابندیاں لگاتا ہے، مقصود کیا ہے؟ استاذ کا بھی معاملہ ہے ایسا، مقصود کیا ہے کہ وہ قابل بن جائے، وہ سدھر جائے، وہ بہتر ہو، اپنے پیروں پر کھڑا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول کے بارے میں اس صورت کے سورۃ توبہ کے اختتام میں اللہ کے رسول کا جو اس اعتبار سے جو تعارف کروایا جا رہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت ساری باتیں ہیں، میں نے کچھ باتیں ابھی پچھلے حیدرآباد میں جو پروگرام ہوا تھا کچھ میں نے باتیں کہی تھی، اور لیکن حق یہ ہے کہ اس پر جو ہے تفصیل سے گفتگو جو ہے کی جائے اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ بس میرے موضوع سے متعلق ایک شق اس کا جڑا ہوا تھا تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سورۃ التوبہ میں جو ظاہری اعتبار سے جو عسر کا جو پہلو نظر آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، نبی جو رحمت للعالمین ہیں ان کے متعلق اجاگر کیا جا رہا ہے ان کے رحمت للعالمین ہونے کو، کہ ظاہری اعتبار سے جو تم پر سختیاں آ رہی ہیں، جس پر تم اللہ کے لیے صبر کرتے ہو، اس کا تمہیں اجر ملے گا، اور یہ سختیاں بھی تمہارے لیے بہتر نتیجے لے کر آنے والی ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کے بارے میں جب کہا کہ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، تو اس کی رأفت اور اس کی رحمت کا اندازہ کیا ہوگا، آپ ذرا اندازہ لگا لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والصابرین علی ما اصابہم۔ اس آیت کریمہ کی اختتام میں مزید 2 صفتیں اہل ایمان کی بتائی گئیں، المخبتین کی، کہا کہ والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، والمقیم الصلاۃ یعنی والمقیمین الصلاۃ، جو نون جو محذوف ہے، عبداللہ بن مسعود کی قراءت میں وہ نون بھی جو ہے موجود ہے، تو والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یعنی نماز قائم کرنے والے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے جو کچھ اہل ایمان کو عطا کی ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ مزید 2 باتیں بتائی گئیں۔ ابھی میں نے خطیب الشربینی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہا تھا، جو 10ویں صدی ہجری کے ہیں، 977 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا، السراج المنیر ان کی تفسیر ہے، ضرور پڑھیے گا، بہت مفید تفسیر ہے۔
تو بہت فوائد بہت اس کے میں ملتے ہیں ماشاءاللہ. تدبر کا جو پہلو ہے اس میں وہ بہت بہت غالب ہے اس میں. تو خطیب الشربینی رحمہ اللہ نے کہا کہ کیا کہہ رہا تھا میں جو آیت کریمہ والمقیم الصلاۃ، یعنی اس آیت کریمہ میں دیکھو المخبتین کی 4 صفات بتائے گئے نا. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم. صبر کی بات اللہ نے کہا والمقیم الصلاۃ. آپ نے ایک ربط پیدا کیا اور مناسبت بیان فرمائی. خطیب الشربینی رحمہ اللہ نے کہا کہ والصابرین علی ما اصابہم، اہل ایمان کو دین کی خاطر جو کچھ بھی جو ہے تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتے رہتے ہیں، اور والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ نماز مطلب کہ قائم رہنے میں ہمیشہ جو ہے ان کا دھیان رہتا ہے، ہمیشہ وہ قائم رہتے ہیں. نماز کا جو ذکر صبر سے متعلق جو جوڑ کے بیان کیا گیا ہے وہ یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے نا، آیت نمبر 35 سورۃ الحج کی، آپ دیکھو اس کی جو پچھلی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. اس کے بعد کی آیتیں پڑھتے ہوئے جائیے آپ، تقریباً پچھلی 10 آیتیں 25 سے لے کر کے اب تک کی جو 35 آیت نمبر ہے، ساری آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مناسک الحج کو بیان فرمائے ہیں. آپ غور کیجئے کہ جو حضرات اللہ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے اللہ نے جن کو سعادت دی ہے حج کرنے کی، یا جن کو عمرہ کے اللہ رب العالمین نے سعادت دی ہے، وہ بھی ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں، اور جنہوں نے حج کیا ہو وہ تو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں. یا محض جو ہے ایک مومن ہونے کے اعتبار سے حج کے مسائل کو پڑھ کر کے یا حجاج کی زبانی سن کر کے وہ جان سکتے ہیں کہ حج کے دوران کتنی مطلب ایک مشقت ہوتی ہے ایک حاجی کو. یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، پھر جو ہے مطلب بات صرف منتقل ہونے کی نہیں ہے، اس انتقال یعنی اس منتقل ہونے کے جو اس کا دورانیہ ہیں اس میں اس کے لیے جو تکلیف ہوتی ہے، بھلے ہی آج اس کے لیے آسانیاں ہیں، پانی کا بندوبست ہے اور چھاتا ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب کے باوجود بھی یعنی کیا بزرگ حضرات، آپ جوانوں کی جوانی کو دیکھیں وہ جواب دے جاتی ہیں. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ امور حج کے دوران مناسک الحج کو انجام دیتے ہوئے ایک مسلمان جو صبر کرتا ہے، صبر کا تعلق ایک تو عموم ہے ایک تو عام ہے، ایک مناسک الحج کا ذکر ہو رہا ہے نا، اس کے سیاق میں یہاں پر والصابرین علی ما اصابہم کہا گیا ہے نا، تو پھر ایک یہاں پر صبر کا ایک عام معنی، صبر کا ایک خاص معنی کس اعتبار سے؟ یعنی مناسک الحج میں ہونے والے جو مشقتیں ہیں اس پر والصابرین علی ما اصابہم. تو خطیب شربینی رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ مناسک الحج میں خصوصاً اور دیگر امور میں بھی عموماً جب ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے اور مشقت ہوتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے، تو یہ ساری مشقتیں، یہ ساری تکلیفیں ذہنی، بدنی، دیگر کسی طرح کی بھی، ان سب کے باوجود بھی وقتی طور پر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت تھکا ہوا ہے، بہت پریشان حال ہے، اب جو ہے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، اب اسے آرام کی ضرورت ہے، اب اسے کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے، اب اسے کچھ اور امور کی ضرورت ہے. اس کے باوجود بھی والمقیم الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو بہرحال نماز پڑھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دین کے نام پر مشقت ہوتی ہے، دین کے نام پر تکلیف ہوتی ہے، دین کے نام پر تھکاوٹ ہوتی ہے، دین کے نام پر جو ہے مطلب جس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہو اس کے نتیجے میں نماز فوت ہو جا رہی ہو، ایسا نہیں ہے. وہ دین کا کون سا معاملہ ہے، وہ دین کی کون سی خدمت ہے کہ دین کی خدمت کے نام پر نماز فوت ہو جا رہی ہو؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مناسک الحج کی بات ہو، خصوصاً یہاں پر جو آیت کریمہ میں بات ہے، یا عمومی طور پر بھی دین کی خدمت میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی خدمت میں جو مشقت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں کیا ان مشغولیات کے نتیجے میں، یعنی ان افعال کو، مناسک الحج کو انجام دیتے ہوئے یا دین کے کسی اور معاملے کو انجام دیتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے یا اس مشغولیت کی وجہ سے کہ نماز ان کی فوت ہو جاتی ہے، نہیں والمقیم الصلاۃ، نماز کو تو اس کے وقت پر قائم کرتے ہیں، اس کی جو شروط ہیں، اس کے جو مطلب ارکان ہیں، یا جو ہے نماز کا جو مکمل ایک ڈھانچہ ہے اس کو مکمل طور پر اس کے وقت پر پڑھتے ہیں، اس کی محافظت کرتے ہیں، اس کو قائم رکھتے ہیں. یہ بہت ہی اہم بات ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فعل وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نہیں کہا، فعل میں نہیں بیان فرمایا. اللہ رب العالمین نے اسم کی صورت میں بیان فرمائے والمقیم الصلاۃ. مقصود یہ ہے کہ یعنی
یعنی یہ ہمہ وقت ان کے ذہن میں جو ہے ایک یہی تدبیر ہوتی رہتی ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، اب نماز کا وقت ہونے والا ہے، اب نماز کو قائم کرنا ہے۔ یعنی یہ نماز کی ہمہ وقت ان کے دل میں مکمل محبت ہونے کی دلیل ہے، اس کا خیال اور اس کی رعایت کی دلیل ہے، اس کے اہتمام کی دلیل ہے، اس کے لیے بہرحال کسی طور پر بھی دینی خدمت کس درجے کی بھی کیوں نہ ہو، تھکاوٹ اور مشغولیت کیسی ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ چیزیں ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی ہیں، ان کی نمازیں مؤخر نہیں ہوتی ہیں، ان کی نمازوں میں اثر نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والصابرین علی ما اصابہم کے بعد فوراً کہا کہ والمقیم الصلاۃ، اور اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تو اس کو اسی اسلوب میں سمجھیں گے تو وہ سب ساری باریکیاں ہمارے سامنے آئیں گی۔ والمقیم الصلاۃ، یہ بات خطیب الشربینی رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم ان کو جو بھی عطا کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ تفسیر المحرر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اصل میں کیسے ہے وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یعنی فعل پہلے اور جو ہے مطلب یعنی فعل ہے، پھر فاعل ہے، پھر مفعول بھی ہے نا، تو وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ہونا چاہیے۔ تو مما رزقناہم، یہ جو مفعول ہے، ایک کل جملہ مفعول بھی، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقدم رکھا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ نہیں کہا گیا، یعنی وہ خرچ کرتے ہیں جو بھی ہم ان کو عطا کرتے ہیں۔ تو پہلے فعل وَيُنْفِقُونَ، فعل کو مقدم نہیں رکھا گیا، فعل کو مؤخر کیا گیا ہے، اور مفعول کو مقدم رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کا انعام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ دینے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، اللہ دیں گے تبھی خرچ کریں گے، اللہ دینے کی توفیق دیں گے تبھی خرچ کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو انعام ہے، اس کی نعمت کو، اس کے اس انعام کو، اس کے اس احسان کو اللہ جو ہے مقدم رکھا گیا، کیونکہ وہی اصل ہے، وہی اہم ہے، اور جو ہے اسی کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ اصل رزاق جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین جو ہمارے خالق ہیں، جو مدبر کائنات ہیں، اللہ رب العالمین جو مالک الملک ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو الوہاب ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے والے ہیں، اس کو ہم جو ہے مطلب مؤخر کریں، یہ اصل نہیں، اصل یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو مقدم رکھا جائے، دینے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو بھی ہم ان کو عطا کرتے ہیں، یہ چونکہ اصل ہے، بنیاد ہے، اور جو ہے مطلب اہم ہے، اس وجہ سے بھی اس کو مقدم رکھا گیا، اور چونکہ خرچ کرنے کی بات تو بعد میں آتی ہے، اس لیے جو ہے مطلب اس کو بعد میں رکھا گیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور ایک بات یہ بھی ہے اس میں کہ جو آیتوں کا جو اختتام ہو رہا ہے، جسے فواصل آئے کہتے ہیں، یعنی جو آیتوں کا جو اختتام ہوتا ہے، اس سے پہلے دیکھیں یعنی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا والی جو آیت کریمہ ہے، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، یعنی نون، حرف النون سے جو آیت کا اختتام ہو رہا ہے، بھلے ہی یا اور نون سے اختتام ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر کچھ مطلب یعنی تنوع کے ساتھ، وہ اور نون کے ساتھ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی المخبتین ينفقون، اور اس کے بعد والی آیت کریمہ دیکھیے تشکرون، یعنی گویا کہ وہ جو آیتوں کا اختتام بھی ایک ہی اسلوب میں ہو رہا ہے، اس وجہ سے بھی ينفقون کو مؤخر کیا گیا ہے، اور پھر معنوی اعتبار سے بھی ينفقون کو بحیثیت یعنی باوجود فعل ہونے کے اس کو مؤخر کیا گیا ہے، معنی کا بھی خیال کرتے ہوئے۔ اس نشست سے متعلق آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جو بات بیان فرمائی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہے اس آیت کریمہ میں جو 4 صفات جو بتائے گئے ہیں، الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ جزائے خیر دے حافظ ابن کثیر کو رحمہ اللہ، آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی اور سورۃ التوبہ کے جو آیت کریمہ ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ یہ جو سورۃ التوبہ کی آیت کریمہ جو ابھی میں نے آپ کو پڑھی کر کے سنائی ہے، وہاں پر بھی ابن کثیر نے اس بات کو کہا ہے رحمہ اللہ، کہا کہ المخبتین جو اہل ایمان ہیں، مومنین ہیں، متقین ہیں، ان کی تو اللہ نے یہ صفت بتائی کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی شریعت بیان کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے وعد اور وعید سنائی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اس کی عظمت بیان کی جاتی ہے، تو ان کے دلوں میں ایک طرح کی ہیبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ہے مطلب اللہ کی اطاعت میں قصور نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو اتنی ساری نعمتوں سے ہمیں جو مالا مال کی دین دی ہے اللہ نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت کی وجہ سے دین ہماری زندگی سے نکل جائے، ہم ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی جنت کے بجائے جہنم کے مستحق ہو جائیں، نسأل اللہ السلامہ۔ تو ایک طرح کا جو ہے اللہ کی شریعت آتی ہے، اللہ کی باتیں آتی ہیں، تو دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم والمقیم
الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ تو مخبتین اہل ایمان کی صفات میں سے ہیں۔ ابن کثیر نے کہا رحمہ اللہ، جبکہ یہ منافق کی اگر بات کرتے ہیں تو منافق اس کا بالکل عکس ہے۔ جب اللہ کی بات آتی ہے تو اس کے دل میں لرزہ ہی طاری نہیں ہوتا، کپاہٹ ہی نہیں ہوتی، بے خوف رہتا ہے، معمون رہتا ہے، نڈر رہتا ہے، ذرا سی بھی حساسیت نہیں آتی ہے، احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ گویا کہ ایک چھوٹی چیز جیسے کوئی چونٹی جا رہی، جیسے کہ کوئی چھوٹا سا کیڑا چلا جا رہا ہے، اور جو ہے مطلب تب بھی اس کے پاس ایسی صورتحال ہے، لیکن ایک انسان کے سامنے جب شیر آ جاتا ہے تو فرق ہو جاتا ہے نا، لیکن اس کے سامنے جو ہے مطلب کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ایک عام بات آ رہی ہے تب بھی ہلکے میں لے رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات آ رہی تب بھی ہلکے میں لے رہا ہے، اس کے دل میں مطلب احساس ہی نہیں ہے اس کا کہ جو اللہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اللہ کی شریعت بیان کی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ہوتے ہیں منافق، اور پھر جو ہے مطلب اللہ رب العالمین کے راستے میں کانٹا بھی چپ جائے تو ایسے واویلا مچاتے ہیں گویا کہ سب سے بڑی آفت انہی پر آئی ہے، جبکہ اہل ایمان ہے کہ والصابرین علی ما اصابہم۔ اور منافقین کی بات کیا ہے؟ ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، نماز تو پڑھتے نہیں، پڑھتے بھی ہیں تو زبردستی پڑھتے ہیں، کراہت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ناپسندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں، چونکہ معاشرہ چونکہ اہل ایمان کا ہے تو اس میں جو دبے ہوئے ہیں اس وجہ سے پڑھتے ہیں، ذرا سا فراغ ملے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ ولا ينفقون الا وهم کارہون، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں تو ناپسندگی کے ساتھ، بالکل بوجھ سمجھ کر کے، ایسے کہ گویا کہ مطلب کوئی پیسہ چھین لے رہا ہے ان کا، گویا کہ فائن بھر رہے ہیں، اس اعتبار سے۔ تو یہاں پر اللہ نے اہل ایمان کے بارے میں کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کی چار صفات بتائے گئے ہیں، جو ایک اس کے المخبتین ہونے کی دلیل ہے، متواضع ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاروں صفات ہوں تبھی وہ المخبتین ہیں، تفاوت کے ساتھ، کسی میں جو ہے مطلب کوئی چیز غالب ہو جاتی ہے، کسی میں اور چیز غالب ہو جاتی ہے، کسی میں کوئی چیز کم ہو جاتی ہے، بہرحال لیکن یہ چار صفات اہل ایمان کی صفات ہیں، مخبتین متواضعین کی صفات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں ان صفات سے متصف فرمائیں، اللہ تعالی ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہلیہ اور ہمارے اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزند ہود کے لیے، اور ہمارے معاون خاص عمرو بن الیاس مکی کے لیے حفظہ اللہ، جنہوں نے جو ہے مطلب پوری ترتیب بنا کر کے ہمارے لیے جو ہے بندوبست کر کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے سب کے حسنات میں شمار فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے میزان کو حسنات سے بھر دے، ہماری زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔